اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہٕ چھُس عبدالرشیٖد بٹ ٹیٖچر یوٗ پی ایس گرلز لنگیٹ اور کلس ٹرسٹ لنگیٹ. پیارے بچوں السلام علیکم. میرا کلاس ہے 8ویں جماعت کے لیے مضمون اردو اور عنوان ہے اس کا کمپیوٹر کا ارتقائی سفر. بچوں آج ہم کمپیوٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے بارے میں جو معلومات ہمیں اس سبق سے ملیں گی تو ہم اس کی جانکاری حاصل کریں گے. تو کمپیوٹر چونکہ ہم سب نے دیکھا ہے اور استعمال بھی کیا ہے اور کرتے بھی ہیں تِکیٛازِ کمپیوٹر چھُ وٕنکٮ۪نس اہم سانہِ زندگی منٛز پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ وٕچھنہٕ یہِ چاہے دُکانو پٮ۪ٹھ یا گرو منٛز دفترو منٛز تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ اَمِچ ضوٚرَتھ تِکیٛازِ تِم کامہِ یِم نہٕ أسۍ ہُتھ کٔنۍ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ تِم چھِ ہٮ۪کان أسۍ کمپیوٹر کہِ ذٔریعہِ کٔرِتھ. مثال کے طور پر ایپلِکیشن لیکھان چھِ أسۍ سُہ چھِ کران کمپیوٹر کہِ ذٔریعہِ أسۍ بناوان تہٕ اور پرنٹ دِوان تہٕ سُہ کڑان. کانٛہہ لیٹر لیکھان چھِ أسۍ یا کانٛہہ تِژھ اِنفارمیشن یُس نہٕ أسۍ یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کان چھِ أسۍ میٖلِتھ کینٛہہ سُہ چھِ أسۍ کمپیوٹر کہِ ذٔریعہِ ہٮ۪کان نیٖرِتھ أسۍ. یعنی اَتھ کِلِک کٔرِتھ ہٮ۪کان چھِ یِم چیٖز کٔرِتھ یا میتھُک کانٛہہ تہِ سوال تہٕ یُس زَن اَسہِ یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کان چھِنہٕ أسۍ قلمٕکۍ ذٔریعہِ بنٲوِتھ کٔرِتھ سُہ کینٛہہ اور سُہ چھِ ہٮ۪کان أسۍ کمپیوٹر وِدِن نو ٹایم یعنی جلد از جلد دِوان سُہ اَسہِ حل کٔرِتھ. تہٕ اَتھ بارس منٛز چھِ أسۍ وٕچھُن آز پَرو أسۍ یہِ کمپیوٹر کر آو وجوٗدس منٛز اور اَمِچ کٲم کیٛاہ چھِ. تو بچوں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا تو کمپیوٹر آسہِ تۄہہِ تقریٖباً استعمال کوٚرمُت اگر نہٕ سروے آسہِ کوٚرمُت کینٛہہ تہٕ مگر وٕچھمُت چھُ سارویو. کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتے ہیں. یعنی یہِ چھُ وَنان کہِ کمپیوٹر چھُ سُہ اکھ مشیٖن تَتھ مشیٖن وَنان یُس زَن حساب کرنٕچ کامہِ منٛز آنہٕ یِوان چھُ جو یہ جوڑ اور گٹھا تو کرتی ہے دَپان یہِ چھِ تفریٖق تہٕ جمع کرٲنی اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں. مگر اَمہِ علاوٕ چھُ یِوان اَتھ واریاہ بیٚیہِ کینٛہہ کامہِ ہٮ۪نہٕ تہٕ تہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے کہِ اَتھ نِش کٕم کامہِ ہٮ۪وان چھِ أسۍ کٕم کامہِ ہٮ۪وان چھِ أسۍ اور کوٗتاہ مُفیٖد چھِ سانہِ خٲطرٕ یہِ. یعنی یہِ چھِنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ اَتھ کَرو أسۍ أمِس کَرو جمع تہٕ ضرب یا تقسیٖم تہٕ تفریٖق نہ اَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ واریاہ کامہِ اَتھ ہٮ۪وان. یعنی سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے جو آج کل کے اس جدید دور میں نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ دراصل نئی قسم کے برقیاتی ذہن ہیں. تو کہتے ہیں وہ دراصل آج کل نئی قسم کے برقیاتی یعنی بجلی سے چلنے والے ہیں. کمپیوٹر سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سے آج جو کام اب لیے جا رہے ہیں اب یعنی کمپیوٹر سے اب جو کام لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا. تو کہتے ہیں کہ آج سے چند برس پہلے یعنی ہم کہیں گے کہ 15 سال پہلے 10 سال پہلے ان کا خیال بھی ہمارے لیے ناممکن تھا. یعنی جو کام ہم ان سے لیتے ہیں یا اس کے بارے میں آج جو سوچتے ہیں تو آج 10 یا 15 سال یا 20 سال پہلے تو ہمارے لیے ناممکن تھا کہ ان کے بارے میں سوچنا. آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز یعنی جن ہوائی جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں ایک ریاست سے دوسری ریاست یا ایک ملک سے دوسرے ملک جب ہم جہاز کے ذریعے جاتے ہیں تو ان کو بھی کس کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے اڑایا جاتا ہے. اگرچہ اس میں پائلٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ پائلٹ کس سے کمپیوٹر کے ذریعے اس کو اڑاتے ہیں
اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا تھا. اور انسان نے اگر چاند پر قدم رکھا ہے یعنی چاند پر تو وہ چڑھا ہے لیکن کس کی مدد سے؟ کمپیوٹر کی مدد سے. یعنی جب اس میں کمپیوٹر نصب کیا گیا تھا اس جہاز میں یا اس یعنی جس کے ذریعے وہ چاند پر پہنچا ہے تو وہ اس میں تو کمپیوٹر نصب کیا گیا تھا. تو کہتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپ خانے، اخبارات کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون جو ہم آج استعمال کرتے ہیں. ٹیلی فون آج تو موبائل ہمارے پاس ہے لیکن اس سے پہلے تو ٹیلی فون جو گھر میں رہتا تھا ایک ہی جگہ ہوتا تھا تو اس میں بھی کمپیوٹر. یعنی اس کے علاوہ ٹیلی ویژن جو ہم استعمال کرتے ہیں، ریل گاڑیاں جس میں ہم سفر کرتے ہیں، چھاپ خانے یعنی جہاں پر ہم کوئی کتاب چھاپتے ہیں، اخبارات جو ہم پڑھتے ہیں، اخبار جو ہم پڑھتے ہیں کون سی چیز ہے اور یعنی کون سی وہ ایسی چیز نہیں جس میں کمپیوٹر سے مدد یعنی وہ ایسی کون سی چیز نہیں ہے جس میں ہم کمپیوٹر سے مدد نہیں لیتے. یعنی ان سب چیزوں کے لیے ہمیں آج کل کے دور میں کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ ٹیلی فون ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ ریل گاڑی جس میں ہم سفر کرتے ہیں، چاہے چھاپ خانہ ہو یا اخبارات جو ہم پڑھتے ہیں. تو ہر ایک چیز میں ان سب چیزوں میں تو کیا کمپیوٹر کی مدد ہمیں لینی پڑتی ہے. تو اگر یعنی کمپیوٹر کے بغیر وہ کام ہمارا کیا بنتا ہے؟ ادھورا بنتا ہے. کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین. تو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر آج کی جو برقیاتی زندگی ہماری جو زندگی ہے اس میں تو اس کا اہم رول ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون. تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اس برقیاتی دور میں تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارا موبائل فون ہے. کیونکہ آج کل اگر ہمارے پاس موبائل فون نہیں ہوگا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ زندگی تو اپاہج بن جاتی ہے، ادھوری بنتی ہے. کیونکہ آج کل انسان موبائل فون کے ذریعے کیا کرتا ہے، ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یعنی ہر ایک کے پاس یہ جو موبائل فون ہے وہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے. تو اس موبائل کے ذریعے انسان ہر ایک کام آسانی سے کرتا ہے. یعنی یہ اتنا ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو فون پر ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں بلکہ اس کے بغیر بھی ہم اس سے بہت ساری معلومات اس موبائل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے آج. اور برقیاتی کیلکولیٹر برقیاتی کیلکولیٹر اور کیلکولیٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کمپیوٹر نصب ہوتا ہے جو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں. بینکوں اور دکانوں کے علاوہ آج کل اسکولوں کالجوں کے طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے بھی ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بینکوں اور دکانوں کے علاوہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو بینکوں میں اس کو استعمال میں لایا گیا اور پھر دکانداروں کی ضرورت پڑ گئی. لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کل ہر ایک چاہے گورنمنٹ ادارہ جو ہے اس میں اس کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے، لازمی قرار دیا گیا ہے. کیونکہ اس کے بغیر جو پہلے جو ہم کام کرتے قلم کے ذریعے کاپی قلم کے ذریعے کرتے تھے تو اس میں بہت سارا وقت لگتا تھا. لیکن آج کل ہم جو کمپیوٹر ہے تو اس سے ہمیں کیا یعنی چند لمحوں میں ہم اس کام کو بروئے کر لاتے ہیں. یعنی پہلے ہمیں تو چٹھی لکھنی پڑتی ہے تو آج ہم اس کمپیوٹر کے ذریعے فیکس کرتے ہیں. اگر ہمیں آج کوئی بھی چٹھی کہیں پر کوئی انفارمیشن ملے تو ہم فیکس کے ذریعے فیکس کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ اداروں میں اس کا اہم رول ہے. تو پہلے تو بینکوں دکانداروں کے پاس ہوتا ہے لیکن آج کل اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اسکول جو ہے یعنی اسٹوڈنٹ جو ہیں کالج ہیں ہم کہیں گے اسٹوڈنٹ کو بھی اس کی اہم ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے ہر ایک فرد کے پاس اس چیز کا وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بعد کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل ایباکس ہے. تو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی جو پرانی شکل تھی یعنی پرانی جو شکل تھی اس کی تو وہ ایباکس تھی. ایباکس مینز یعنی لکڑی کی ایک چوکور فریم میں بندے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گول گٹھوں کا
लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। तो ये जो एबॉक्स जो है, ये कहते हैं कि ये एक चौकोर फ्रेम है, यानी एक लकड़ी का जो डब्बा हम बनाते थे तो उसी साइज़ का था, उसी तरह था। यानी लकड़ी का एक डब्बा था, उसी में क्या होता है, तारों में परोई लकड़ी, यानी उसी में वो तारें लगाई गई थी। तो गोल गोल गट्ठों का, यानी गट्ठा जो हम बनाते हैं, गोल गट्ठा बनाते हैं, तो उसी का नाम है ये। हर तार में 10 गट्ठे या मोती परोए जाते हैं। तो हर तार में क्या होते हैं, 10 गट्ठे होते हैं वो, या मोती परोए जाते हैं, जिनके जरिए जमा करने या गठाने का काम आसान हो जाता है। एबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये जो एबाकस है, जो लकड़ी यानी चकोर लकड़ी का बना हुआ होता है और जिसमें तारें लगी होती है, तो ये कहते हैं कि ये चीन और मिस्र में हज़ारों यानी हज़ारों साल से इसका इस्तेमाल आता रहा। और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि आज भी बहुत सारे मुल्कों के दुकानदार जो हैं इसका, इस किस्म के यानी एबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर इसको इख्तिताम करेंगे, तो कल हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।